ابھر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 313 کی مشہور تعداد ہے، کسی روایت میں 314 کا بھی ذکر ہے۔ بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے کہ پوری جماعت میں ٹوٹل 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ۔ ایک گھوڑا تھا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں اس نے تعداد گنی سقیہ کے مقام۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیر روحا کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر کو مدینہ طیبہ کا حاکم مقرر کیا کہ بھئی تم وہاں جاؤ۔ بہرحال وہاں کیا کہتے ہیں ضرورت ہے، اور قریش بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے، تو ان کو والی بنا کے حاکم بنا کے واپس بھیج دیا۔ اس لشکر میں 3 عالم تھے، ایک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، دوسرا تھا حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ نبی علیہ السلام جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو بسبسہ ابن عمر اور عدی ابن زغبا کو روانہ کیا کہ جاؤ اور ابو سفیان کے حالات لے کر آؤ، قافلہ کدھر ہے، کہاں ہے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تم آگے جاؤ اور ہمیں واپس رپورٹ لا کے دو۔ ادھر سے زمزم غفاری کو ابو سفیان نے بھیجا تھا مکہ، اس نے مکہ جا کے تہلکہ مچا دیا، اور مکہ کے اندر ایک شور ہو گیا اور ایک جذبہ کھڑا ہو گیا کہ فوراً ان کا مال لگا ہوا تھا تو سب لوگ جوش میں آ گئے، اور 1000 آدمی پورے ساز و سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور ابو جہل جو سردار تھا لشکر کا اور مکے کا یہ بھی ساتھ تھا۔ اور یہ قریش جب نکلے نا جنگ و جدل کے لیے، لڑائی کے لیے، تو بڑے جناب فخر کے ساتھ اور سامان عیش اور طرب اور گانے بجانے کی چیزیں، گانے والی عورتیں، طبلے اور یہ میوزک اور یہ سارا کچھ لے کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اے مسلمانوں تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اپنی قوت اور شوکت کو دکھلاتے ہوئے اس طرح سے نکلتے ہیں۔ آج ہم 14 اگست کا دن بھی ایسے ہی مناتے ہیں، وہ تو شکر کرنے کا دن ہے، گانے بجانے کا دن کوئی نہیں ہے وہ۔ اس لشکر میں قریش کے تقریباً تمام سردار روانہ ہوئے۔ ابو لہب کسی وجہ سے نہیں جا سکا، اور اس وقت کیا پوزیشن تھی کہ بعض جو قریش کے لوگ تھے نا وہ مسلمانوں سے ذرا نرمی رکھتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے، تو کیا ہوا ان کو زبردستی نکالا گیا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بھی کچھ لوگ تھے وہ آنا نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھتے تھے، لیکن ان کو زبردستی نکالا گیا، اور اس طریقے سے یہ لوگ 1000 کے قریب نکلے۔ ابو لہب خود تو نہ گیا، اس نے ابو جہل کے بھائی عاص ابن حشام کو کہا کہ تم میرے 4000 درہم کے مقروض ہو، تمہارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں، تم میری طرف سے جاؤ۔ وہ مجبور تھا بیچارہ، تو وہ پھر آیا۔ اسی طرح ان کا ایک سردار تھا امیہ ابن خلف، تھا وہ ناخلف، اس نے بھی شروع میں بدر میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا، منع کر دیا اس۔ اب اس کے نہ جانے کی 2 وجوہات تھیں، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ ایک کافر، بدبخت ترین کافر، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہ یقین تھا، اس لیے نہیں جا رہا تھا۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا سود کھاؤ گے تو نقصان کرو میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ہم تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے نا۔ یہ بدبخت ترین کافر کا نبی علیہ السلام کی زبان پہ یقین دیکھیے۔ ابو جہل کہہ رہے چلو، کہتے ہیں میں نہیں جاتا۔ 2 وجوہات تھیں، اس نے گھوڑا تیار کیا ہوا تھا، جو ایک وجہ جو بتاتا ہوں، ایک ہی وجہ آپ کو بھی بتاتے ہیں، دوسری وجہ غالباً احد کی ہے۔ امیہ کے انکار کا سبب یہ تھا کہ سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ان کے دوست تھے۔ اسلام لانے کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد، یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ترتیب کے مطابق مکہ آئے تو امیہ ابن خلف کے ساتھ ٹھہرے، اور امیہ ابن خلف کو بولا کہ بھی چلو میں نے طواف کرنا ہے، میرے ساتھ چلو۔ چلے، دوران طواف ابو جہل نے دیکھ لیا، تو ابو جہل نے امیہ کو کہا کس کو ساتھ لے آؤ، بے دین لوگوں کو، کس کو تم نے پناہ دی ہے؟ اور حضرت سعد کو مخاطب ہو کے کہا اگر اس نے امیہ نے تجھے پناہ نہ دی ہوتی تو ابھی جان سے مار دیتا۔ یہ بھی سردار تھے اپنے علاقے کے، تو ان کو بھی جوش میں انہوں نے ان کو کہا، اس کو کہا بدبخت تو کیا بکواس کرتا ہے، اگر تو نے کچھ ایسی حرکت کی تو ہم مکے والوں کا شام کا جو راستہ مدینے سے قریب سے ہو کے گزرتا ہے ہم وہ بند کر دیں گے۔ امیہ ابن خلف نے سعد ابن معاذ کو کہا کہ اس مکے کا سردار ہے، کس سے پنگا لے رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو اب پتہ کیا ہوا، حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں بتایا تھا کہ یہ بھی قتل ہوگا، تو بھی قتل ہوگا۔ یہ تو ڈر گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا ڈرا کہ اس کو خطرہ ہونے لگا کہ پیشاب پخانا اس کا وہیں قضا ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کے بعد ذہن میں تھی۔ اب ابو جہل کہتا چلو، یہ کہتا ہے میں نہیں جانا۔ تو بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے، اس کی حقیقت کا معلوم نہیں، کہ چوڑیاں بھیج دیں اور جناب خوشبوئیں بھیج دیں، کہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں یہ، کہ چوڑیاں پہن کے رہو اور یہ خوشبوئیں لگاؤ اور یہ بناؤ سنگھار کرتے رہو، تو عورتوں کے کام ہوتے ہیں، تو مرد جاتے ہیں نا غیرت ابھارنے کے لیے، اور زبردستی بھی کی، سب کچھ کیا، بہرحال وہ لے کے چلا۔
یہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے ابو جہل نے جان زبردستی مجبور کر کے اس کو تیار کر لیا، امیہ ابن خلف چلنے کے لیے ہو گیا تیار۔ اب یہ گھر آیا، اپنے کہا کہ اب میں نے جانا ہے، سواری تیار کرو، نکلو۔ اور ابو جہل نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک میں بہترین جو ہے نا گھوڑا رکھوں گا، کہیں تمہیں خطرہ ہو اس میں گھوڑا بیٹھ کے واپس آ جانا۔ تو اس نے بھی سوچا کہ چلو میں درمیان سے کہیں سے واپس پلٹ آؤں گا، ابھی سردار ہے، نہیں میری جان چھوٹ رہی۔ تو یہ گھر آیا، بیوی کو کہا سامان تیار کرو، میں نے جانا ہے لشکر کے ساتھ۔ بیوی نے کہا تمہیں اپنے اس یسربی بھائی کی بات بھول گئی کہ کہا تھا کہ تمہیں پیغام ملا تھا کہ تم مارے جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں وہ مجھے بات پوری اچھے طریقے سے یاد ہے، لیکن بس میں قریب سے ہی واپس آ جاؤں گا، ابھی جا تو رہا ہوں لیکن میں بیچ میں نکل آؤں گا۔ پھر رات کو جہاں جہاں اس سفر میں قیام کرتے یہ اپنا اونٹ اپنے پاس رکھتا کہ کہیں کوئی بات ہو تو میں اس پہ بیٹھوں اور میں بھاگوں۔ لیکن جہاں موت آنی ہوتی ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بندہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے، یہ کہیں سے واپس جا نہیں سکا، اپنے مقتل گاہ اللہ نے اس کو پہنچایا، خود بھی تباہ ہوا، ابو جہل جو ساتھ لے کے گیا وہ بھی تباہ ہوا۔